حضرت امام حسن مجتبیٰ کو آپ کے حاسدین، مخالفین اور دشمنوں نے 3 مرتبہ زہر دیا، لیکن 2 مرتبہ امام حسن پر زہر کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوا اور آپ کو شفا یابی حاصل ہوئی۔ آپ ٹھیک ہو گئے اور بالآخر آپ کے پانی کے مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈال دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیرا تو شیشے کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں دیکھا، اور پھر جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے اپنی بہن کو آواز دی اور حضرت زینب کو اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے میرے بابا جان اور امی جان اور نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرواتے ہیں، اور میں نے اپنے نانا جان سے عرض کی کہ حضور، آپ میرے حوالے سے باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا ستایا گیا ہے اور لوگوں نے مجھے اذیتیں دی ہیں، اور میرے سامنے میرے والد پر سب و شتم کیا جاتا ہے۔ پھر نانا جان نے فرمایا کہ بیٹا حسن، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایک دوسرا خواب بھی دیکھا کہ جس میں آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے خواب میں دیکھا۔ جب لوگوں نے یہ خواب سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ وہ لوگ خواب کی تعبیر نہیں جانتے تھے، اور جب یہ خواب آپ کے شاگرد حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو آپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پانی منگوایا، جس مشکیزے میں سے پانی بھر کر آپ کو دیا گیا اس میں دشمنوں نے ہیرا پیس کر ڈالا ہوا تھا۔ جب امام حسن نے وہ پانی پیا تو وہ پانی پینے کی وجہ سے آپ کے آنتوں اور کلیجے کے 100 کے لگ بھگ ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ طے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سازش بھی یزید کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن حضرت امام حسن کو کس عورت نے زہر دیا، اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق مورخین بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ کس نے زہر دیا، مگر جب امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام حسین کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلوایا، اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کی حالت دیکھ کر گلے مل کر بہت روئے اور کہا، بھائی بتاؤ کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس پر مجھے شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور تم اسے قتل کرو گے، جبکہ شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو جب امام حسن نے کسی کو اپنا قاتل نہیں بتایا تو کوئی کس طرح جان سکتا ہے کہ فلاں عورت یا فلاں مرد حضرت امام حسن کا قاتل ہے؟ جب صبح ہوئی، لوگ جمع ہونے لگے تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، میرا چہرہ کیسا ہے؟ میرے چہرے کی رنگت کیسی ہے؟ تو عرض کی گئی، حضور آپ کا چہرہ ہرا ہے۔ تو آپ مسکرا دیے۔ پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بھائی، آج نانا کی
حدیث معراج بھی پوری ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا، حضور حدیث معراج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور جنت کی سیر کی تو ایک سرخ محل اور ایک ہرا محل دیکھا۔ رضوان نے کہا، حضور اپنے شہزادوں کے محل دیکھتے جائیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دو محلات کن کے ہیں؟ رضوان نے کہا، حضور یہ لال محل تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہرا محل امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلات کے لال اور ہرا ہونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی گئی، حضور امام حسین رضی اللہ عنہ کا محل سرخ اس لیے ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوں گے اور ان کا خون بہے گا، اور دوسرا محل ہرا اس لیے ہے کہ وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جب آپ کو زہر دیا گیا اس وقت آپ کے 3 یا 4 بیٹے تھے اور ان میں سے بڑا بیٹا قاسم تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ حضرت قاسم کی عمر اس وقت صرف 7 سال کی تھی اور ان کی اماں کا نام ام فروا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو امام حسن نے اپنی بیوی کو اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب تعویذ کھولا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے قاسم کو بلوایا اور ان کے بازو پر وہ تعویذ باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا جب تم کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس کو کھول لینا۔ پھر آپ نے حضرت امام حسین کو وصیت کی کہ صبر کرنا اور اگر ہو سکے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے اور آپ کا جسم مبارک ہرا ہو چکا تھا۔ جب آپ کی تجہیز و تکفین ہو چکی تو دفن کے لیے روضہ رسول پر لایا گیا تو مروان نے آپ کو وہاں دفن ہونے سے روک دیا، اور پھر آپ کی یہ بھی وصیت تھی کہ اگر مروان مجھے روضہ رسول کے ساتھ دفن نہ ہونے دے تو مجھے جنت البقیع میں اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ تو پھر آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔